الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ دی لائٹ آف قرآن اکیڈمی کے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس چینل پر آپ قرآن مجید کو تجوید اور اچھے لہجے کے ساتھ پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پچھلی تمام ویڈیوز کو دیکھ کر ہمارے چینل پر وزٹ کر کے اپنے پچھلے تمام لیسن کو مکمل کر لیں تاکہ ہمارے نیو لیسن میں شامل ہو سکیں، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہر نیو لیسن بر وقت آپ کو مل سکے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 9، مشق ہے حرکات، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، مدہ اور لین، تنوین، یعنی تختی نمبر 6، 7، 8 تینوں تختیوں کی مشق ہے، یعنی پریکٹس ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمنا، وقفاً، آمن۔ وقف کا قاعدہ کیا ہے؟ جب بھی کلمہ کا آخری حرف متحرک ہو، یعنی زبر، زیر، پیش، 2 زیر اور 2 پیش ہو، تو اس کو ساکن کر دیتے ہیں۔ ساکن کرنے کے بعد سانس اور آواز توڑ کر ٹھہرتے ہیں۔ اس کو وقف بالاسکان کہتے ہیں۔ آمنہ کے نون کے اوپر زبر ہے، وقف کی صورت میں نون کو ساکن کر دیں گے۔ آمن، حمزہ کھڑا زبر آ، واو کھڑا زبر وا، آوا، وقفاً، آوا۔ حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیہ، تا 2 زیر 3، آنیتن، وقفاً، آنیہ۔ آنیتن پہ وقف کیسے کریں گے؟ یہاں پہ وقف کا قاعدہ کیا ہوگا؟ جب بھی کسی کلمہ کے آخری حرف پر 2 زبر کی تنوین ہو تو اس کو وقف کی صورت میں الف مدہ سے بدلتے ہیں، اور اگر تائے مدورہ ہو یعنی گول تا ہو تو اس کو ہائے ساکنہ سے بدلا جاتا ہے۔ اس کو وقف بالابدال کہتے ہیں۔ آنیتن کے آخری حرف پر گول تا ہے اور اس کے نیچے 2 زیریں ہیں، تو وقف کی صورت میں اس کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے۔ آنیہ، حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ایلا، فا زیر فی، ایلافی، ایلاف۔ ایلافی پہ وقف کیسے کریں گے؟ آخری حرف فا ہے اور وہ متحرک ہے، یعنی فا کے نیچے زیر ہے، تو یہاں پہ وقف بالاسکان ہوگا۔ وقف کی صورت میں فا کو ساکن کر دیں گے۔ ایلاف۔ ایلاف پہ ہم نے مد کیوں کی؟ اس لیے کہ یہاں وقف کی صورت میں مد ہوگی، اور اس مد کو مد عارض وقفی کہتے ہیں۔ مد عارض وقفی کا قاعدہ کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ جب بھی حرف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو مد عارض وقفی ہوگی۔
قاعدے میں ہم نے دیکھا جب بھی حرف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو، اب ایلاف میں حرف مدہ کون سا ہے؟ لام کے اوپر جو ہے کھڑا زبر ہے، اور کھڑا زبر کس کے قائم مقام ہوتا ہے؟ الف مدہ کے، یعنی کہ یہاں پہ الف مدہ ہے اور اس کے بعد وقف کی صورت میں فا کو ہم عارضی طور پر ساکن کر رہے ہیں، تو یہاں پہ مد عارض وقفی ہوگی۔ یہاں پہ مد کتنی کریں گے؟ یہاں پہ 3 الف کے برابر مد ہوگی، 2 الف کے برابر بھی کر سکتے ہیں اور 1 الف کے برابر بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ 3 الف کو طول کہتے ہیں، 2 الف کو توسط کہتے ہیں اور 1 الف کو قصر کہتے ہیں۔ تو افضل کیا ہے؟ 3 الف کے برابر، جس کو طول کہتے ہیں۔ آج کے لیسن میں ہم نے وقف بالاسکان، وقف بالابدال اور مد عارض وقفی کا قاعدہ سیکھا، یعنی ان کے رولز سیکھے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ان قاعدوں کی، ان رولز کی اچھے سے پریکٹس کریں، کیونکہ جب تک پریکٹس نہیں کریں گے نکھار نہیں آئے گا، سمجھ نہیں آئے گی۔ قرآن مجید میں یہی قواعد بار بار اپلائی ہوتے ہیں، اگر ان کی سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ پورے قرآن کی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔